डायलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इकरा हारिस। हुकूमत इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों मुहाजों पर शदीद दबाव का शिकार है। कई बड़े मामलात एक साथ सर उठा चुके हैं और हुकूमत इन सबको संभालने की कोशिशों में मसरूफ नजर आती है। अफगानिस्तान के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद भी सूरत हाल ताहाल सिर्फ जंगबंदी और आर्जी सीज फायर तक महदूद है। 6 नवंबर को एक बार फिर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मगर असल सवाल ये है, क्या इस बार ये अमल किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएगा या क्या अफगान तालिबान रजीम पर मजीद भरोसा किया जा सकता है। दूसरी जानिब भारत अपनी रवायती चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बावजूद आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान में जासूसी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक मलाह के जरिए फोर्सेस की वर्दियां और हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके साजिश को नाकाम बनाया है। दाखिली मुहाज पर भी हुकूमत के लिए हालात कुछ आसान नहीं। तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम फे दोनों इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हैं और 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सर, सब कुछ वैसे तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक पाकिस्तानी वफ्द आ गया, सालिस जो है वो दरमियान में आए। आपके ख्याल में असल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आया कहां पर, जहां पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए? इकरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी मैं तफसील के साथ आपको पूरा जो सिनेरियो था या जो सिचुएशन थी उस वक्त वो आपको बयान किए देता हूँ। बेसिकली जो एक एसेंस बात की जाए, मीडिएशन की टीम जो अफगान तालिबान रजीम की है, उसमें तीनों ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड हैं। जो होस्ट का ग्रुप है, कंदहार ग्रुप है और उसके साथ काबुल ग्रुप, उनकी तमाम तर वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद थी। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा तजाद था और बहुत ज़्यादा एक डिस्पैरिटी थी उनके नैरेटिव में भी। उनकी आपस में जो एक कोहेजन होनी चाहिए, उस कोहेजन को भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सक रहे थे किसी हवाले से। एक तो जो सारा मामला था कि इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आ रही थी। ऑफ कोर्स वी नो परफेक्टली वेल कि इंस्ट्रक्शंस वो कहाँ से ले रहे थे, उनके हैंडलर्स कौन थे। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा जो ग्रुप्स था वो चिट्स के थ्रू जो है इंस्ट्रक्शंस ले रहा था एंड सो फोर्थ। लेकिन इस तमाम तर मामले में जो सालसी हैं उन्होंने बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया। तुर्की ने भी और कतर ने भी, और तुर्की में ख़ास कर क्योंकि ये दूसरा राउंड था इस हवाले से, तो उसमें पहली जो 3 नशिस्तें हुई वो फिर एक डेडलॉक का शिकार हो गया और फिर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकी और एक स्टॉल हो गया तमाम तर प्रोसेस। अब चौथी नशिस्त हमारे इंटरलॉकेटर्स और मीडिएटर्स की इंसिस्टेंस पे जो होस्ट थे, हमने बिल्कुल वी गेव पीस अनदर चांस और अमन को एक और मौका देते हुए हमने आगे बढ़े और हमने एक साफ नीयत के साथ, साफ जो है एक दिल के साथ हमने मुज़ाकरात के मामले को आगे बढ़ाया। लेकिन आपस में ही वो तजब्जब का इतना शिकार थे और जो इश्यूज डिस्कस हो जाते थे, क्योंकि मीडिएशन के प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा उस प्रोसेस को देखें तो वेरियस इश्यूज होते हैं, वो डिस्कस होते हैं, वो अनरैप होते हैं, फिर उनको क्लोज किया जाता है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव टू मूव हेड ऑन टू द नेक्स्ट इशू। या उस इशू को पार्क कर देते हैं, अगर वो रिजॉल्व नहीं है तो दूसरा इशू आप उस पर चले जाते हैं और उसको रेजोल्यूशन की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि जो पॉइंट्स डिस्कस हो गए थे, जिन पे एक एग्रीमेंट हो चुका था, जब वो बाहर जाते थे, इंस्ट्रक्शंस लेते थे, अपने हैंडलर से वो एक राब्ता कायम होता था, तो वहां पे फिर वो आके दोबारा वो ओपन करते थे इस तमाम तर मामले को और वो डिसाइडेड इश्यूज को दोबारा खोलते थे, अनरैप करते थे और उस पर वो लेतो लाल से काम लेते थे। तो बस एक डिलेइंग टैक्टिक्स का तमाम तर मामला था और चौथी नशिस्त में जब ये स्टॉल ही रहा, मामला नहीं हो सका, तो पाकिस्तानी नेगोशिएटिंग टीम या मीडिएटिंग टीम जो है वो वापसी की तरफ रवां दवा थी। फिर अफगान तालिबान रजीम की इंसिस्टेंस के ऊपर उन्होंने मीडिएटर्स और इंटरलॉकेटर्स जो होस्ट कंट्री के थे उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से बात करें और एक और नशिस्त इसमें होनी चाहिए, बिल्कुल सही, बिकॉज वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन इश्यूज। और सिंगल 1 पॉइंट एजेंडा था इकरा साहिबा। तो वहाँ पे हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो अफगान सॉइल जो है उसमें इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ वेरियस ग्रुप्स हैं, ISKP, TTA, TTP, FAK, इनको पुष्ट बनाई हासिल है और ये वहाँ पे प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके ये तमाम तर मामला देखा जाता है टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से।
تو ہم نے ان کو آؤٹ رائٹلی کہا کہ آپ ان گروپس کو کنٹرول کریں, آپ ان کو جو ہے کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر حملے نہ کریں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, ان کی جتنی بھی اماج گاہیں ہیں, ان کی جتنی بھی بیسز ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں اور اپنی سرزمین استعمال مت ہونے دیں. تو فائنلی پھر جو چوتھی نشست ان کی انسسٹنس پہ ہوئی, پانچویں نشست, تو اس پہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے, ایک انٹرم ایگریمنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے, وہ الحمدللہ ہوا, جو خوشائن بات ہے. اور لیکن وہ سرٹن کنڈیشنالٹیز کے ساتھ ہوا, اور اس میں ایک ویریفیکیشن اور مانیٹرنگ کا میکنزم انسٹل ہے, اور اس میں جو میجرز ہیں اگر وائلیشن ہوتی ہے اس طرف سے تو ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن اور میجرز بھی لیے جائیں گے اور پینلٹیز بھی لگائی جائیں گی. تو ہمیں اطمینان ہے, ہم پر امید ہیں انٹرلاکٹرز کی طرف سے کہ انشاءاللہ جب اگلا مرحلہ ہوگا 6 نومبر کو, تو اس میں ان رائٹنگ جو ایک ایگریمنٹ جو ہماری ایک پرسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے, لیکن سر ایک چیز اور بالکل ٹھیک ہے جی, ایک چیز پر تھوڑی آگاہی دی. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا ایک موقف یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب بات چیت کے لیے مناسب شخص نہیں ہے. پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فلموں میں ڈائلاگ بولنے کے لیے رکھ لینا چاہیے. آپ ان دونوں کے بیانات اور پھر خواجہ آصف صاحب کا جو رد عمل ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیا واقعی ان کے جو بیانات ہیں وہ سفارتی سطح پر کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کچھ تو ڈپلومیسی کے نارمز ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں, بالخصوص جو ایک بائی لیٹرل ریلیشن ہے افغانستان کا اور پاکستان کا, اور جو سچویشن کرنٹلی آپ دیکھ رہی تھیں اس تمام تر معاملات کے اوپر, تو خواجہ آصف نے ایک ریالٹی چیک دیا ہے. خواجہ آصف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک آئینہ دکھایا ہے افغانستان کو اور اس کے ساتھ اس کے ہینڈلرز کو بھی, اور یہی بتایا کہ اگر آپ, یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اگر اسی طرح اسی پاتھ پہ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان اپنی سالمیت, پاکستان اپنی سیکیورٹی, پاکستان اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز, یہ پیراماؤنٹ امپورٹنس کی ہے. اور اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسولیسیٹڈ ایڈوائس آ رہی ہے دونوں جو لوگ ہیں ان کی طرف, اسد عمر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے. لیکن جے یو آئی کا سر خیال یہ ہے کہ اگر بالکل صحیح, لیکن جے یو آئی کا خیال یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان اس ڈیلیگیشن میں ہوتے یا محمود خان اچکزئی صاحب ہوتے تو شاید بہتر انداز میں گفتگو ہو پاتی, اور شاید خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات ہیں وہ افغان عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے ایک تو خواجہ صاحب کا ایکسپیرینس ایز اے پولیٹیشین, ہی از گاٹ اے ویلتھ آف ایکسپیرینس, اور وہ ملک کے وزیر دفاع ہیں, سو ہی نوز اینڈ ہی از ویل اویئر آف دا سچویشن, جو انٹرنلی بھی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہے کہ اس طرف سے کیا معاملات ہیں, اور ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا کامنٹ کرنا چاہیے. ہاں, مولانا صاحب کو بھی مجھے یاد ہے کہ وہ خود ایک ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے تھے افغانستان کے لیے, پتہ نہیں وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے, I am not privy to this, لیکن یہ ہے کہ وہ جا کے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں, ایک اپنی لے جائیں ڈیلیگیشن, لیکن بات چیت سے معاملہ جو حل ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اجازت تو آپ وزیر اعلیٰ کے پی کو نہیں دیتے, وہ لوگ تو کرنا چاہتے ہیں. آپ مولانا صاحب کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن لے جائیں, تو پھر وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی دے دیں, وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ انہیں شامل کیا جائے. نہیں, وزیر اعلیٰ کے پی ہیز اے کانسٹیٹیوشنل آفس, ہی از این آفس بیئرر pursuant to the Constitution of Pakistan. ان کی ایک پروونشل گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا, مولانا صاحب تو obviously he doesn't hold a position in any sort of capacity within the government, so اپنے تئیں جب جانا چاہتے ہیں, اپنے تئیں کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو we won't stop. of course ہمیں تو یہ ہے کہ جو کی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں, جس میں وزیر اعلیٰ کا دفتر ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, تو ظاہری بات ہے وہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن ہاں اپنے تئیں والنٹریلی کوئی جانا چاہتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے کسی حوالے سے تو بالکل کرے, بٹ ناٹ فرام دا گورنمنٹس پرسپیکٹو. گورنمنٹ کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے اس تمام تر معاملے پہ, اور ایک سٹرن پوزیشن ہے کہ انف از انف, we've had enough of this and this is not the way کہ جس طرح ہم آگے موو فارورڈ کریں گے اس سچویشن پہ. اور سٹرن ایکشنیبل جو ہے پوائنٹس ہم نے رکھے ہیں ان کے سامنے, اور ویریفائیبل جو میکنزم ہے, جو ویریفیکیشن کا اور مانیٹرنگ کا میکنزم ہے, وہ خالی لفاظی نہیں ہے. اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے, آئی ایس کے پی, ایف اے کے خلاف ایکشن لیں گے. بالکل ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی لفاظی سے ہمیں جو ہے سیٹسفائی کرنے کی.
اور سر 27ویں ترمیم کی جو بازگشت ایک مرتبہ پھر سے ہے، کامران مرتضیٰ صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سوموار کو ٹیبل ہونے جا رہی ہے، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں اب وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے پوری ہو گئی ہے. آبویسلی یہ تو آپ ہی کے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں سے گزر کے جائے گا. آرٹیکل 199 میں جس میں ہائی کورٹس کے اختیارات کم کرنے والا معاملہ، اس کے علاوہ آرٹیکل 200 میں بھی ترمیم متوقع ہے. سو بتائیے گا سر، آپ نے واقعی کچھ ایسے پیپرز اپنے ہاتھ سے نکالے ہیں؟ دیکھیں، سوموار کل نہیں تو پرسوں ہوگا، اور سوموار بالکل آپ اگر بخوبی جانتی ہیں تو نہ نیشنل اسمبلی کا نہ سینٹ کا کوئی سیشن کال کیا گیا ہے. پتہ نہیں کہاں پہ وہ یہ 27ویں ترمیم انٹروڈیوس کروانے والے ہیں، کیونکہ ان دونوں ایوانوں میں تو جہاں پہ آئین پاکستان جس کی اجازت دیتا ہے اور جہاں پہ انٹروڈیوس ہونی ہے تو وہاں پہ تو نہیں ہو رہی. اب ظاہری بات ہے کہ بدھ والے دن ایکسپیکٹڈ ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن، اور میرے خیال سے روٹین بزنس ہے، روٹین لیجسلیٹو جو ہمارا کام ہے، بزنس ہے، وہ ہم کریں گے. اس میں باضابطہ طور پہ کسی آئینی ترمیم پہ کام شروع نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور بالکل جب آئیں گی ٹھوک بجا کے آئیں گی، آؤٹ ان دی اوپن ہوں گی. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں خود منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں فی الحال آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ فی الحال کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے سر. ایک آخری سوال، آج ایک پریس کانفرنس کی ہے طلال چودھری صاحب نے اور عطا طارق صاحب نے، جس میں ایک جاسوس پھیلانے کی کوشش بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے. میں چاہتی ہوں یہ شارٹ پہلے آپ ذرا سن لیجئے. Success in Markai Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level. So this is the kind of propaganda warfare, and he has confessed to his crime. تو سر آپریشن بنار المرسوس میں کامیابی تو ہو گئی، لیکن پراکسی وار کے ذریعے، افغان رجیم کے ذریعے بھارت کی طرف سے جو پروپیگنڈا سازشیں اور اس کے بعد پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جاسوس، اس کو کیسے پاکستانی حکومت کیٹر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، بالکل جو وزیر اطلاعات نے بات کی، اور تھرو ہز پریسر آف کورس along with وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے بالکل درست بات کی کہ جو ہمارے پاس شواہد ہیں وہ آؤٹ ان دی اوپن ہم نے رکھے، پبلک کے سامنے رکھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہوا کہ ایک ماہی گیر کو انہوں نے برین واش کرنے کی کوشش کی، اور اس سے اپنا جو انٹیلیجنس کا کام تھا وہ لینے کی کوشش کی. لیکن آبویسلی اس نے کنفیس کیا اپنے تمام تر ان جرائم کا کہ اس کی غلطی نہیں تھی. 2-3 سال اس کو جو سزا ملنی تھی وہاں پہ ان ایڈورٹنٹلی جو ایک بارڈر کراسنگ آن دا ہائی سیز ہو گیا فشنگ کے دوران. تو ظاہری بات ہے کہ یہ اسی طرح کا وتیرہ ہے بھارت کا، اور بھارت ہمیشہ سے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہی کام لیتا رہا ہے. کلبھوشن یادو از اے لیونگ ایگزامپل آف آل آف دس. اور نہ صرف یہ بلکہ کینیڈا میں، امریکہ میں جس طرح کی ایک یہ کوورٹ آپریشنز کرتے ہیں، اور وہاں کی بھی ثبوت و شواہد موجود ہیں. تو بھارت از ناؤ نون ورلڈ وائڈ کہ اس طرح کے یہ کوورٹ آپریشنز کر کے گندے جو ہے اپنی سیاست اور اپنے جو ایک مقاصد ہیں، نیفیریس ڈیزائنز ہیں، ان کو پروموٹ کرتا ہے. اور پاکستان از نو ایکسیپشن ٹو دیٹ. آف کورس بلوچستان کے تھرو اور دیگر اپنی پراکسیز کے تھرو جو ہے یہ کام لینے کے لیے بھارت کو جو ہے یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے پوری دنیا کے سامنے وہ شواہد رکھے، کیونکہ بھارت کا اب چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ ان کو نیریٹو چاہیے اس تمام تر معاملے کے لیے کہ بہار اسٹیٹ کے الیکشنز ہیں، اور اس میں نیریٹو بلڈنگ انہوں نے کرنی ہے. کیونکہ واقعتاً آپریشن سندور کا تو آپریشن تندور نکل گیا، اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی مودی سرکار کو تو وہ صدیوں یاد رکھی جائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر وکیل ملک صاحب میرے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ پیش رفت ہم افغان رجیم حکومت کے ساتھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور واقعی وہ پاکستان کی ٹرمز پر آ کر ان محرکات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں پچھلے چند دنوں سے غیر معمولی تلخی دیکھی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اس تلخی کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں افغانستان کے حالیہ مذاکرات یا پالیسی فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ آلا کرام کے لیے حکومتی وظیفے کے فیصلے کو مولانا نے کھلے عام مسترد کیا. تو کیا واقعی مساجد کے علماء کے لیے الاؤنس کا اعلان غلط تھا، یا اس سے اختلاف کے پیچھے کوئی بڑا سیاسی اشارہ پوشیدہ ہے؟ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا حکومت سے آخر ناراض کیوں ہیں. میرے ساتھ موجود JUI کے سینئر رہنما ہیں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.
آپ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو ثالثی کا عمل چل رہا ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وفد واپس بلا لیا گیا، پھر ثالثی کی نوبت آئی، کیا پاکستان کو زیادہ لچک دکھانی چاہیے تھی مذاکرات میں؟ دیکھیے آپ کا بہت شکریہ، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں اگر ہم نے کوئی اصولی موقف اپنایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم پاکستان ہندوستان جیسے بہت بڑے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد بھی سیز فائر اور مذاکرات کی میز پر آتا ہے، چاہے اس میں امریکہ انوالو ہو، چاہے اس میں ہمارے دوست جو ہیں سعودی عرب انوالو ہو، اگر ایران کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اور ہم ایئر سٹرائکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، تو اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی جنگ کے بعد اور ایئر سٹرائکس کے بعد ہمیں مذاکرات کی میز پر ہی آنا تھا، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں طرف سے تحفظات ہیں۔ ہمیں اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے کہ یہ تحفظات پاکستان کے بھی ہیں، اسی طرح کے تحفظات افغانستان کے بھی ہیں، لیکن ان کا حل پوشیدہ ہے، وہ مذاکرات میں پوشیدہ ہے۔ دونوں طرف کے وفود کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم پڑوسی ہیں، ہم ایک دوسرے کے برادر اسلامی ممالک ہیں، اور ہمارا مستقبل اور بہتر مستقبل اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم ایک اچھے پڑوسی کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ ایک دوسرے کے تحفظات کو ہمیں سنجیدہ لینا ہوگا، سوچنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور خواجہ آصف کے بیانات پر بھی جے یو آئی نے خاصی تنقید کی، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کا لب و لہجہ واقعی ڈپلومیسی کے لیے، مذاکرات کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کو ایک چیز تو طے کر لینی چاہیے، پاکستان کے جو تحفظات ہیں، میں چونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ریاست اور اس کے آئین اور اس کے قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو ایشوز پاکستان سے متعلق ہیں ان کو حل کیے بغیر تو شاید آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر سیم اسی طرح کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ افغانستان کو بھی ہے، تو پھر پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ، جس طرح میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جنگ ختم ہوئی ہے، ہمارے ہاں جنگجو ختم نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم ایک نوزائیدہ حکومت ہیں، ہمارا کنٹرول اس درجے کا نہیں ہے جو ایک پاکستانی ریاست اور پاکستان کے اداروں کا ہے۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کی ایشوز کے کہ ایک نئی حکومت جن کا انٹیلیجنس، جن کے فوج کا نظام وہ اس لیول کا نہ ہو جس لیول کا پاکستان کا ہے، تو اس میں اگر کوئی اس طرح کی گنجائش ہمیں کہیں بھی مذاکرات میں دینی پڑ جائے تو ہمیں وہ مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے اس طرح کی گنجائش دینی ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس میں پاکستان کی سلامتی پر کوئی حرف نہ آئے۔ بالکل صحیح۔ اور پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان کا جو بیان سوشل میڈیا پر ائمہ کرام کے وظیفے کے حوالے سے چل رہا تھا، تاڑا صاحب نے بھی رد عمل دیا۔ آپ کے خیال میں پنجاب حکومت کے اس فیصلے پر جو تنقید ہوئی ہے وہ ٹھیک تنقید تھی یا بلا جواز ہے؟ کیونکہ اگر درست تھی تو کوئی رابطہ پھر آپ سے کیا گیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں میں اقرا اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ تفصیل سے اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا اس پہ ایک پرنسپل، ایک سٹینڈ ہے، ایک سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صرف مسجد جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، یہ محراب میں کھڑے ہونے والا عالم جو ہے وہ صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس کا سوسائٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس کو دین سکھانے کے لیے، ان کو اسلام اور شریعت سے متعارف کرانے کے لیے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم اس کے آسپیکٹ دیکھنے ہیں تو ہمیں 2-3 آسپیکٹس دیکھنے پڑیں گے۔ ہمیں اس کا ایک ریلیجو پولیٹیکل آسپیکٹ دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کا سوسائٹل آسپیکٹ دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ دیکھنا پڑے گا۔ آپ یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ائمہ کرام کے لیے وظیفہ رکھا ہے، لیکن کس قیمت پر رکھا ہے؟ کل آپ نے جس طرح آج بھی ڈی سی صاحب کی طرف سے وہ جو ایک اقرارنامہ کے صورت میں ایک لیٹر ایشو ہوا ہے کہ آپ نے لکھ کر دینا ہے کہ اگر آپ نے 25,000 لینے ہیں تو آپ حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ کل کو حکومت کی پالیسی شریعت سے متصادم ہوگی، جس طرح آج بھی اسلام آباد کے اوقاف کا جو قانون بن رہا ہے وہ اسلام کے اوقاف کے جو ہے وہ شریعت کے ان قوانین سے متصادم ہے، تو کیا اس پر ائمہ کرام اس لیے بات نہیں کریں گے کہ آپ ان کو 25,000 روپے دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ مساجد و مدارس پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ آپ کل کو آپ ان کو کہیں گے کہ جی سعودی عرب کی طرح اور کویت کی طرح اور
बहरीन की तरह और सर लेकिन ये सारे तो आप लोगों के मफरूजे हैं ना, शायद वो ऐसा ना चाहते हो। कहना है आपने ये नहीं कहना सर, ये तो मफरूजे हैं ना, एजम्पशंस हैं, हो सकता है वो ऐसा ना चाहते हैं और सिर्फ वाकई मदद करना चाहते हो, वजीफा ही मुकर्रर करना उनकी नीयत में हो। तो फिर देखिए एक बार फिर ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो दोनों एक रियासत की और हुकूमत की इदारों और मदारिस और मसाजिद के दरमियान है, और उसकी बुनियादी वजह ऐसे कॉन्फिडेंस का लैक वैसे नहीं है। देखिए अभी ताज़ा तरीन आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मदारिस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का एक कानून पास हुआ पार्लियामेंट से, और आज भी उस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कानून ये पास हुआ था कि तमाम मसाजिद मदारिस जो है वो सोसाइटीज एक्ट के साथ के हवाले की उसके जुमरे में रजिस्टर्ड होंगे। फिर उसमें एक तरमीम लाई गई कि अगर कुछ मदारिस जो है वो मसाजिद वो इसमें एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड होना चाहें तो उनके साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज जब हमारे मदारिस के मोहतमीमीन उलमा वो जब डीसी के ऑफिस में जाते हैं कि जी सोसाइटीज एक्ट के नीचे हमने रजिस्टर्ड होना है, तो वो उनको कहते हैं कि नहीं, अगर आपने एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड होना है तो ठीक, अगर आप एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हम आपकी फिर उसमें टाल मटोल से काम लेते हैं। तो ये एतमाद का फुकदान ये रियासत और हुकूमत की उन इदारों की तरफ से है। फिर ये इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा कि मदारिस और हुकूमत और रियासत की इदारों के दरमियान एतमाद का ये जो है वो फुकदान खत्म हो जाए, एतमाद बढ़ेगा, तो फिर इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। बिलावल भुट्टो की हाल ही में मुलाकात हुई मौलाना से, तो किन अमूर पर सर बातचीत हुई या किन नकात पर कुछ एग्री किया गया, क्योंकि मौलाना फिलहाल वफाकी हुकूमत से भी खासे नाराज हैं। बिलावल साहब के साथ जो मुलाकात हुई वो एक खालिस कर्टसी कॉल थी। काफी अरसे से बिलावल साहब जो है और मौलाना साहब के दरमियान मुलाकात नहीं हुई थी, तो 2-3 दिन पहले फोन पर एक राब्ता हुआ और उसकी बुनियाद पर एक कर्टसी कॉल हुई। मेरे ख्याल में उसमें कोई संजीदा सियासी डिस्कशन नहीं हुई। और सर कल सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने दावा किया है कि शायद पीर को 27वीं तरमीम टेबल होने जा रही है, जिसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं मंजूर हुई और अब उनको मनवाया जाएगा। आप लोगों को मुकम्मल यकीन है ये होने जा रहा है? क्योंकि अभी मेरी बैरिस्टर अकील मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी कैटेगोरिकली इनकार किया, कायरा साहब ने भी इनकार किया कि ना तो ऐसी कोई बात है, ना ही मुशावरत हुई है, ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखिए कामरान मुर्तजा साहब की मालूमात के हवाले से तो शायद वही जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजों की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। आपने खुद देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा, अभी बार के सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए, इलेक्शन के फौरन बाद जब विक्ट्री स्पीच के लिए हसन भवन साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले 27वीं तरमीम की बात की कि हम 27वीं तरमीम भी आएगी और उसको भी हम कामयाब करेंगे। अगर बार के उनके नुमाइंदे की तरफ से इस तरह की बात होती है तो हुकूमती नुमाइंदे क्यों कर उसका इनकार कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। हाँ, उसकी एक वजह हो सकती है कि 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट भी कहीं और तैयार हुआ था, आखिरी दिनों में इनके हवाले किया गया था कि जी ये आपके हवाले ड्राफ्ट कर दिया गया है, अब इसको आपने जो है पास करना है। 27वीं तरमीम में भी वही सूरत हाल होगी कि हुकूमत और उनकी इत्तेहादियों को ड्राफ्ट उस वक्त हवाले किया जाएगा जब सारी चीजें वहां से मुकम्मल होकर उनके पास आ जाएंगी। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में पिछले दिनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना से राब्ता किया, कुछ खबरें आई कि शायद दोनों के दरमियान कुछ बातचीत होगी, क्योंकि आप लोग भी सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं, तहरीक इंसाफ भी पर तोल रही है। आप गालिबन तहरीक इंसाफ के उस वफद के हवाले से बात कर रही हैं जो वो तशरीफ लाए थे। जी, तहरीक इंसाफ के हमारे साथी जो हैं जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब और शाहराम तरकई साहब तशरीफ लाए थे, और उनका बुनियादी तौर पर जो है वो उन्होंने 2-3 चीजें सामने रखी थी। पहली बात ये थी कि उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अमन और अमान के हवाले से बात की थी, उसको एड्रेस करने के लिए एक ग्रैंड जरगे की बात की थी जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुशायंद करार दिया, उसको कबूल भी किया। और उसके बाद उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से बात की थी कौमी असम्बली में, तो उस पर भी मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही था कि चूंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन में आपका एक लार्जेस्ट ग्रुप है, आप और ये आपका प्रोरोगेटिव है कि आपने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए अपनी पार्टी से आप नॉमिनेट करते हैं, या अगर आपने महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया है, हमारे लिए तो खुशाइन है क्योंकि हम महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे मोहतरम हैं, तो हम तो ये आपका हक है, हम इसमें आपकी हिमायत करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउर रहमान साहब, JUI के सीनियर राजनाथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने अंदरूनी इख्तलाफात के एक नए दौर से गुजर रही है। केपी में बानी की मुशावरत के बगैर काबीना की तश्कील हो चुकी है। इस काबीना की खास बात यह है कि 13 में से 10 अरकान अली अमीन गंडापुर की काबीना में भी शामिल थे। उधर PTI में तंजीमी सतह पर इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बानी की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पार्टी में यकजहती के बजाय इंतशार फैलता दिखाई देता है। सवाल यह है, क्या ये इख्तलाफात अब क़यादत की जंग में तब्दील हो चुके हैं? दूसरी तरफ फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात ने भी पार्टी के अंदर नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि इन मुलाकातों का असल मकसद क्या हो सकता है? इन्हीं सवालात के जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान फैसल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सर, आखिर ये तहरीक इंसाफ के अंदर इंतहाई डिवीजन और अख्तलाफात बहुत ज़्यादा विजिबल होकर नज़र आ रहे हैं। पंजाब में अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज की बरतरफी के मामले पर भी एक तकसीम है। क्या पार्टी ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कन्फ्यूजन किस मामले पर है? देखिए, जो पार्टी में कन्फ्यूजन तो बहुत सारे मामलात पे है। उसकी वजह यह है कि जो पैगाम रसानी का कोई SOP तो है नहीं। जो बंदा जाता है वो अंदर खान साहब की बातें लाता है तो साथ में कोई अपनी ख्वाहिशात भी ऐड कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो बाहर जो एक मुलाकातों में रखना है तो लोगों की, सियासी लोगों की मुलाकातें हों तो बात हो जाए, तो वहाँ पे कंट्रोल्ड किस्म के लोग जाते हैं और जो तंजीम है उससे बराह रास्त रब्ता है नहीं खान साहब का, इसलिए फिर वो कन्फ्यूजन रहती है। अहमद चट्ठा वाला मामला, जो ये अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज वाला मामला है, इस पे भी जनरल सेक्रेटरी ऑन बोर्ड था और उसने उनको कहा कि आप चेंज करना पड़ेगा। और वैसे बाय द वे वो इसलिए भी कोई, मैं समझता हूँ, बात नहीं थी कि वो दोनों कॉन्विक्ट हो चुके हैं और वो ज़ाहिर है वो सरेंडर भी नहीं कर रहे, तो वो उनका तो तंजीम में आना जाना, क्योंकि तंजीम के लिए तो मौजूद भी रहना ज़रूरी था। दोनों भाई हैं मेरे, अहमद भी भाई हैं, बिलाल एजाज भी बहुत ही प्यारा भाई है, तो हमारी तो घर वाली बात है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़रूर है कि दोनों की, या तंजीम के बाकी लोग हैं तो उनको वहाँ पे रहना जो है मुमकिन नहीं है। वो हलकों में भी जा सकते, घरों पर भी नहीं जा सकते। लेकिन ये सिर्फ उनके साथ मामला तो नहीं था, दूसरों के साथ भी था। सो बुनियादी तौर पे तो ये जो मुलाकातों में रखना है ना, इसकी वजह से कन्फ्यूजन है। बिल्कुल सही। और कल शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई, और आपके नज़दीक क्या ये महज खैरियत दरियाफ्त करने की मुलाकात थी? क्योंकि इसके बाद फवाद साहब ने तो आके एक ट्वीट भी किया कि शायद अब की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आएँ। आपको लगता है कोई पार्टी के अंदर ही कोई नया ग्रुप बनाने की भी तैयारी हो सकती है? नहीं, नया ग्रुप बनाने की तो ना कोई ऑप्शन है ना ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे देखिए ना, इस वक्त ग्रुप तो इमरान खान ही है ना, पार्टी में सिर्फ एक ग्रुप है, वो इमरान खान है, बाकी तो सारे इररिलेवेंट है। तो बाकी क्या कारकुनान और इमरान खान के बीच में जो लोग हैं वो तो उनकी कोई, आपने देखा ना, अहमियत कोई नहीं है। वो तो खान साहब ने जिसको लगाया हुआ बस ठीक है, वो पैगाम रसाने के लिए है। लेकिन ये लोग जो पुराने लोग हैं ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है 2-3 वजूहात की बुनियाद पे। पहली वजह तो ये है कि सियासी हिकमत अमली नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि सियासी टेम्परेचर में चाहते ना चाहते इजाफा होता है, और इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें टेम्परेचर में कमी लाने को जो है वो समझते हैं कि अभी उनको ज़रूरत नहीं है। और तीसरी कि एक पैरेलल इकॉनमी है इमरान खान साहब के नाम पे, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर है, और वो जो कि उनके नाम पे पैसे कमाते हैं। सो ये जो अलाउ है इसको भड़काना उस ग्रुप जो कि बेनिफिशरी है इस सारे हाइब्रिड निज़ाम का, उसकी, और ये कुछ जो सोशल मीडिया के जो कुछ लोग हैं जो फिर ऑर्गेनाइज्ड होर्डिंग भी करते हैं, ये वो, यानी इनकी वजह से। और लिहाजा इमरान खान साहब की इस बात से दरकिनार के वो क्या उनको पार्टी वोदा में हैं या नहीं हैं, या तो उससे बस इमरान खान साहब की जो जिस पे असनात हैं वो अपने तय पूरी कोशिश करें, मिलकर करें या अलग करें, जैसे भी करें, ताकि ये टेम्परेचर कम हो सके। तो सर, जिस तरह कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि पार्टी के दो ग्रुप्स हैं, एक मुफाहमत पसंद और एक मज़ाहमत पसंद, और ये दो ग्रुप बन चुके हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई कुछ ऐसे दो ग्रुप मौजूद हैं पार्टी के अंदर? देखिए, मुज़ाहमत का भी कोई
ہے نہیں ہے نا, حکمت عملی نہیں ہے نا. سیاسی مزاحمت ہو سکتی ہے نا, آپ کہیں کہ عسکری یا عربی مزاحمت تو نہیں ہو سکتی. تو پولیٹیکل پارٹی اور تشدد میں تو بالکل آپس میں ربط ہی نہیں ہوتا, اور وہ نہ ہونا چاہیے. اب میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی برے وقتوں میں پی ٹی آئی کو جو چھوڑ کے, بھائی پی ٹی آئی پہ اچھا وقت کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کا وقت تو ابھی تک برا وقت ہی چل رہا ہے, اور اچھا وقت تو تب شروع ہوگا جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اس سے پہلے تو اچھا وقت کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب اندر آئے تو پی ٹی آئی پہ برا وقت ہی ہے. وہ آئیں, وہ سیاست کریں, کچھ جو حکومت ہے وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے, کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ معاملات پہ نرمی اختیار کریں, تو تبھی آگے بڑھ سکیں گے نا. اور اس میں کچھ اہم بات ہے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کے پی میں سہیل خان آفریدی جو پریکٹیکلی آج کل جو انہوں نے کیا ہے کہ سب کو فون کیے ہیں, جرگہ جو انہوں نے بلایا ہے وہاں پہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو خود مدعو کیا ہے, فضل الرحمان صاحب کو, اے این پی کو, فیصل پولی صاحب کو, یہ نون کو, یہ کیونکہ دیکھیں جو آپ ایک بات جو محسوس کریں گی اگر آپ انالیسس کریں کہ جو کے پی کی پارٹی ہے نا, یہ جو وفاق میں جو بات ہوتی ہے, یہ کے پی کی جو ان کا چیپٹر ہے وہ ان کو فالو نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے معروضی حالات اور ہیں, یعنی وہاں پہ آپریشن کی جو جس طریقے سے آپریشن کرنا چاہ رہی ہے وفاقی حکومت, وہاں کو ان کو لوکل بھی ان کی پارٹیوں سے سپورٹ نہیں ہے. لہٰذا وہ ان کو جو ہے سب کو آن بورڈ لا کے اگر ایک سیاسی طور پہ بھی حمایت ملتی ہے آپریشنز کو, تو تبھی کامیاب ہو سکیں گے نا جی. ورنہ تو اگر آپ صرف آپریشن کرتے رہیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے نا جی. دوسری جانب سر ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ کابینہ کے اعلان کے بعد بیرسٹر سیف کو شامل نہیں کیا گیا. آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں نہیں رکھا گیا؟ دیکھیے بیرسٹر سیف جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے. وہ جو ان کے اوپر صرف ایک الزام ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, اب ہیں یا نہیں ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. نہ ان پہ یہ الزام کوئی لگا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا کسی منسٹری میں یا اپنی حیثیت کو سی ایم کے کافی قریب تھے. تو میں سمجھتا ہوں جس دن عمران خان صاحب سے بات ہوئی اس دن وہ شاید آ جائیں گے. تو وہ پہلے بھی اپنی مرضی سے تھوڑی آئے تھے, عمران خان صاحب نے ان کو رکھا تھا, تو دوبارہ بھی وہ آ جائیں گے. وہ کافی کارآمد شخص ہیں, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہونے کو گالی بنا دیا گیا نا, یہ میرا خیال میں کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. میں اس بات کا حمایتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جس کا بھی تعلق ہو پی ٹی آئی سے, اس کو اپنا تعلق استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو جو ہے وہ کارنر کر رہے ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا. لہٰذا آپ کو بھی ذرا اپنی ریوائز کرنی چاہیے اسٹریٹجی. اس طرح سے آپ پی ٹی آئی کو جب ان کے لیڈروں کو, کارکنان کو, ان کے لیڈر کو, ان کی فیملی کو اگر آپ نے اس کو بالکل ہی ہیٹ دیے رکھنی ہے تو پھر یہ تو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. مسئلہ تو پاکستان کا ہے نا جی, مسئلہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. پاکستان چلے گا تو ہم سارے چلیں گے, پاکستان نہیں چلے گا تو ہم سارے نہیں بھی چلیں گے. انفرادی حیثیت تو کسی کی کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی ادارے کی. لیکن سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ تو اڈیالہ سے بھی آنی چاہیے نا. اگر یہ وہاں سے ہی نہیں آ پا رہی اور ایک ہٹ دھرمی اور ضد قائم ہے تو پھر پارٹی کے اندر برداشت کیسے ہوگی یہ سوچ؟ نہیں, میں ہٹ دھرمی کا لفظ تو آپ نے غلط استعمال کیا ہے. ہٹ دھرمی تو دوسری سائڈ پہ زیادہ ہے, یعنی وہ لوگ جو کہ ملاقات نہیں کرنے دیتے عدالت کے حکم کے باوجود, ہٹ دھرمی تو آپ اس کو کہیں نا جی. اگر عمران خان صاحب کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے, وہ تو اپنا موقف قائم رکھیں گے. وہ موقف جس کو عوامی پذیرائی ہے, عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے اپنے موقف کو بدلنے کی جب آپ ان کو کوئی کسی قسم کی انگیج ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ باتیں کسی نے کرنی ہے تو بیچ میں ریئلائزیشن ہونی ہے نا جی. اگر ہر کوئی اپنی جو ہے پوزیشن پہ قائم رہے گا, پھر تو جو ایک فلا ہے تحریک انصاف میں, اس میں قیادت کا سیریس خلا ہے. اور وہ عمران خان صاحب کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی بندہ فل کر سکتا ہے. چاہے وہ دیکھیں نا ان کی جو اپروچ ہے, پرانی پارٹی جو لیڈرشپ ہے لاہور میں, میرے سامنے شاہ محمود صاحب نے عمران خان صاحب سے گلہ کیا تھا کہ ہم سے بات نہیں کرتے, ہم سے ملنے نہیں آتے. اس کے بعد ایک آدھی دفعہ جو چلے گئے گور ملے ہیں ان کو 2 دفعہ جا کے, لیکن یہ ملتے بھی نہیں ہیں ان سے. تو ظاہر ہے جو لوگ اندر ہیں فیس تو وہ ہے نا پی ٹی آئی کا. اب عالیہ حمزہ جو ان کو ٹارگٹ کریں گے تو وہ تو پی ٹی آئی فیس ہے. اس نے 2 سال جیل بھی کاٹی ہے, اپنی جوان بچیوں
کے کاز کے اوپر ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی، جس طرح سے ان پہ ان کے خاندان کو یہ ٹارگٹ کیا گیا، اس ساری چیزوں کو آپ کو ایک ایمپتھی، ایک سمپتھی رکھنی چاہیے نا یہ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ایمپتھائز نہیں کریں کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے پھر قربانی دینے والے وہ کارکنان جو کہ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں یا جن کے والدین شہید ہوئے ہیں، جن کے بھائی شہید ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی تو قدر ہونی چاہیے نا. آپ لاہور جاتے ہیں، پوری پارلیمانی کمیٹی کے پی کی، اس میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کوٹ اکبر چلیں، ہم شہداء کے پاس چلیں، ہم اسیران کے یا شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو بلا کے کھانا دے کے آنر کریں، صرف لاہور میں جا کے واپس آ جائیں. تو ایسی چیزوں سے جو کارکنان ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے نا. کارکن صرف سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے. اصل کارکن تو فیلڈ میں بالکل ان کی جذبات احساسات صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ جڑے ہیں، وہ اور کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، میرے ساتھ آپ موجود تھے. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے دعوے تو زور و شور سے کیے جا رہے ہیں، لیکن تاحال نہ تو اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی ہے، نہ ہی کسی نئے وزیر اعظم کا نام سامنے آیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ نمبر گیم مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر خود مستعفی ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا اور انوار الحق کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے اعلان نے سیاسی منظرنامہ مزید پیچیدہ کر دیا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی اب تک اس سوال کا واضح جواب دینے سے بھی گریزا ہے کہ جب آزاد کشمیر میں عام انتخابات میں صرف 6 ماہ کا وقت باقی ہے تو حکومت گرانے کی اتنی جلدی کیوں ہے. اسی دوران 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت ہو رہی ہے. ان تمام تر پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ صاحب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں خاصی سرگرم تھی، نمبر گیمز پورے ہونے کے دعوے ہو رہے تھے اور آپ لوگوں کو یقین تھا کہ اگر آپ لوگ انوار الحق صاحب کو کہیں گے، استعفیٰ ڈیمانڈ کریں گے، وہ ڈر کر استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. تو اب آخر پیپلز پارٹی کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک کرائسس کو فیس کرنے جا رہی ہے، لہٰذا کسی جلد بازی میں نہیں. ہمارے پاس نمبر گیم بھی پورا ہے اور ہم نے یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں گورنمنٹ بنائے گی اور انشاءاللہ بنائے گی. تو قاہرہ صاحب جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن خاصی چیلنجنگ ہے اور یہ موضوع کافی زیر بحث ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف 8 یا 6 ماہ کے لیے حکومت بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن سنبھالنے لگی ہے، تو 6-7 مہینوں میں آپ لوگ ایسا کیا کر لیں گے جو پچھلے دور حکومت میں ان لوگوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے نا، جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 6 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پیپلز پارٹی کو تو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے نا. ہمارا تو کام ہی یہ ہے، ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ 6 مہینے کی حکومت کے چیلنجز بڑے ہوتے ہیں اور 6 مہینے میں کوئی بڑا کام ڈیلیور کر لینا بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر ملک کے چیلنجز بہت زیادہ بڑے ہوں اور مشکلات جو ہیں وہ ملک کے درپے ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی بین ہی یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کر کے کھڑی ہے. اور آپ لوگوں پر ایک یہ بھی تنقید نون لیگ کے ساتھ ساتھ ان پر بھی آ رہی ہے، آپ لوگوں پر بھی آ رہی ہے کہ تبدیلی صرف اس لیے ہو رہی ہے تاکہ دونوں مل کر مشاورت سے آزاد کشمیر کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ تعینات کریں، تو پھر آگے جب انتخابات آئیں گے تو کچھ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہی سامنے آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ درست تنقید ہے؟ دیکھیے، تنقید تو جب جس کا حق ہے کریں، لیکن جو بھی چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا طریقہ کار ہے اسی کے طریقے سے بننا ہے نا. کسی کی خواہش، کسی کی وہ آئینی طریقہ کار، وہ اسلوب تو نہیں چینج ہو جائے گا. اس کا طریقہ کار ایک آئین میں دیا گیا ہے. اگر فرض کریں اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ فیڈریشن میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے بطور چیئرمین آف دی کشمیر کونسل یہ تقرری کرنی ہے، تو یہ تقرری انہوں نے کرنی ہے. یہ صرف کسی کی تنقید کی وجہ سے یہ کام تو نہیں روکا جا سکتا، یہ کسی اور کے ذمے تو نہیں لگایا جا سکتا. یہ تو آئین کے آئینی تقاضا ہے. باقی تنقید ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اور کچھ کہنے کو ہوتا نہیں رہتا، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو آج کل سر بازگشت ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ شاید وہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کے پی میں فیصل کریم کنڈی کی جگہ شاید آفتاب شیرپاؤ کو لایا جا رہا ہے، ان دونوں میں کتنی صداقت موجود ہے؟
फैसल करीम कुंडी की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, कोई सूरत नहीं है। वो अपनी जगह काम कर रहे हैं टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द लीडरशिप और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कर रहे हैं। क्यों फैसला करना है? यानी कि आफ्ताब वहाँ पे शेरपाव अगर किसी को साहब को नहीं एतराज- लाया जा रहा। भैया वहां पे अगर किसी को एतराज हो सकता है तो वो पीटीआई है। अब पीटीआई की ख्वाहिश पूरी करते हुए उनको करना है। बिल्कुल सही ये सर। पीपल्स पार्टी का फैसला है, पार्टी उनको कर। बिल्कुल ठीक सर। एक आखिरी सवाल, जेयूआई कह रही है कि 27वीं तरमीम आने वाली है और इसमें वो तमाम शामिल हैं शिकें जो 26वीं तरमीम के वक्त निकाली गई थी। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है इस पर? 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा अभी तक मंजर आम पे नहीं है, ना हुकूमत ने हमारे साथ कोई बात शेयर की है। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब, आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद थे। तो कैटेगोरिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ऐसा कोई मुसवदा ज़ेर गौर नहीं है 27वीं तरमीम का, और ना ही अभी कोई ऐसा इरादा है। तो देखते हैं ऐसा ही है या वाकई कुछ अगला हफ्ता जो है वो हमें तरमीम की बाज़गश फिर से सुनाई देती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।